تو کانسنٹریشن جو ہوتی ہے نا، اور یہ انسان کو بہت ترقی دیتی ہے۔ میں نے گریجویشن کیا کمپیوٹر سائنسز سے، اور پھر میرے دوست ماسٹرز کرنے امریکہ چلے گئے، ابھی ان سے مل کے آ رہا ہوں۔ امریکہ میں بہت سارے دوست، امریکہ، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، انگلینڈ میں، سب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے 15 سال پاکستان ٹیم سے کرکٹ کھلائی۔ ہمارے کپتان عمران خان صاحب کے ذریعے ہم بہت سارے ایکٹرز سے ملے، انڈیا کے بہت سارے امریکن لوگوں سے ملے، بہت سارے فٹ بالرز سے ملے، بہت سارے ٹینس پلیئرز سے ملے، تو دنیا کی کافی سپورٹس سے تعلق ہوا۔ جنید جمشید کی ذریعے سے ہم گلوکاروں سے ملے، اور یہ آج کل ہمارا شہزاد روئے ہے، اس کے ذریعے سے بہت سارے سے ملے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں ایک دفعہ نیوزی لینڈ ایئرپورٹ میں بیٹھا آکلینڈ میں، ایک لڑکا غیر مسلم ہندو میرے پاس آیا، بڑا اسمارٹ سا، کہتا ہے سعید انور ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا ہے میں تمہارا بہت بڑا فین، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم چینج کیوں ہوئے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، ایسے ہی مذہب کچھ نہیں، تم کیوں چینج ہوئے؟ مجھے سمجھاؤ، میں تم سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا سمجھاتا ہوں۔ میں کہا بیٹھو میرے بھائی، بیٹھایا سامنے، ایئرپورٹ میں بھی فلائٹ میں ٹائم تھا۔ میں کہا تم ایک پیپر اور پین لو، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھو، جو غلط ہو وہیں رک کے مجھے بتانا۔ کہتا ٹھیک ہے۔ سو پیپر پین لے، میں کہا دنیا میں جتنے جوڑے ہیں نا ان کے نام لکھو۔ کہتا کیا مطلب؟ میں کہا لڑکا اس کی اپوزٹ لڑکی، مرد اس کا اپوزٹ عورت، کالا اس کا اپوزٹ گورا، دن اس کا اپوزٹ رات، دھوپ اپوزٹ سایہ، گرمی اپوزٹ سردی۔ لکھتا گیا۔ میں کہا جو غلط ہو گا نہیں، لکھتے۔ میں کہا اب ایک جوڑا لکھو، موت اور زندگی۔ میں کہا تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہا کچھ نہیں مانتا، سب نیچر ہے، اللہ کو بھی نہیں مانتا۔ میں کہا اب لکھو موت زندگی، موت کا اپوزٹ زندگی۔ میں کہا یہ بتاؤ موت کو مانتے ہو؟ کہا موت تو ضرور آئے گی۔ میں کہا موت کو مانتے ہو؟ سب سے بڑا سچ۔ کہتا ہاں۔ میں کہا موت کو اپوزٹ زندگی۔ کہتا ٹھیک ہے۔ میں کہا موت سب سے بڑا سچ، زندگی سب سے بڑا جھوٹ۔ میتھمیٹیکل ایکویشن بتا رہا ہوں آپ، بہت سمپل۔ موت کا اپوزٹ زندگی، موت سچ، سچ کا اپوزٹ جھوٹ، موت حقیقت، زندگی دھوکہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں زندگی دھوکہ ہے، متاع الغرور ہے، اور ہم سب اس دھوکے میں پڑے۔ دنیا کے جتنے بڑے لوگ نکالو، جتنے بڑے لوگ، مائیکل جیکسن، دیکھو اس کا اینڈ کیا ہوا۔ میراڈونا ایک بہت بڑا کھلاڑی ہے، اس صدی کا سب سے بڑا کھلاڑی ہے، سپورٹس مین۔ میں امریکہ جا رہا تھا، آسٹریلیا جا رہا تھا، میرے ساتھ جہاز میں ایک سیٹ پہ آدمی بیٹھا، وہ برازیلین تھا، تو میں نے اسے تعارف کرایا۔ میں نے کہا کون ہو؟ تم کہا برازیل سے۔ میں کہا پاکستان سے۔ کہا اچھا پاکستان سے۔ میں کہا تم فٹ بال کھیلتے ہو؟ کہا ہاں بہت۔ میں کہا میراڈونا؟ کہا تھا میرے ٹیم میٹ ہے، ابھی ابو دھابی سے میں اس سے مل کے آ رہا ہوں۔ کہ کیا حال ہے؟ کہا 24 گھنٹے کوکین کی حالت میں رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کے پاس تو بہت فیم ہے، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، مال اس کے پاس بہت ہے، تو وہ نشے میں کیوں رہتا ہے؟ نشے کی کیا اس کو خوشی نہیں ملتی؟ ابھی میں امریکہ گیا تو وہاں بچپن میں ہم پرنس کو سنتے تھے، گلوکار، تو امریکہ کے بڑے آفیشل میرے سامنے جمع تھے۔ میں کہا یہ بتاؤ تمہارا امریکن سنگر پرنس، ساری دنیا دیوانی، لڑکیاں دیوانی، لڑکے دیوانے، مال بہت، شہرت بہت، اپنا اس کا ہوائی جہاز ہے، اس نے خودکشی کیوں کی ہے؟ کیوں خودکشی کی؟ دنیا کا بہت بڑا سیلیبریٹی بھائی جنید جمشید زندہ تھے، ایلوس پریسلے، خوبصورت ترین آدمی، بہترین ایکٹر، بہترین سنگر، اور 40 سال کی عمر میں ڈپریشن اور ڈرگز سے مر گیا۔ مائیکل جیکسن اوور ڈوز آف ڈرگز، وٹنی ہیوسٹن اوور ڈوز آف ڈرگز۔ دنیا کا بہت بڑا ایکٹر جس کو میں بڑا فین تھا بچپن میں، اس کی میں نے فلم بھی دیکھی، دنیا کو ہنساتا تھا، پوری دنیا دیوانی تھی اس کی، رابن ولیمز خودکشی کر کے مر گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ میں نے بچپن میں کتاب پڑھی تھی یونیورسٹی کے زمانے میں، پریشان تھے، ماں باپ سے اختلاف، بہن بھائی آپس میں کوئی محبت نہیں، جو آج کل ہر گھر کی سٹوری ہے، ماں باپ اولاد سے تنگ، ان کو اسکول میں رکھو، کالج میں، اولاد ماں باپ سے تنگ، کہاں پھر گھر جا رہے ہیں، میاں بیوی سے تنگ، بیوی میاں سے تنگ، سب تنگ۔ میں نے کتاب پڑھی ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ بیسٹ بک، اس کو ایوارڈ ملا، بیسٹ بک آف دا سینچری، ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ، کیسے غم ختم کرو، خوش رہو۔ اس سے کتاب لکھی، میں نے پڑھی۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس نے خودکشی کی تھی۔ کیوں کی بھائی؟ اتنی ہٹ بک لکھ دیا۔ میں اور وسیم اکرم شو دیکھنے جا رہے تھے، ایک گروپ تھا آسٹریلیا کے ان ایکسیس، اس کا لیڈ سنگر تھا مائیکل ہچنس۔ ہم شو دیکھنے جا رہے، ایک رات پہلے اس نے پھندا لگایا اور خودکشی کر لی۔ کیوں بھائی؟ جنید جمشید اور میں ایک سنگر کو جانتے ہیں، 2 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے، کرٹ کوبین،
निर्वाणा ग्रुप का लीड सिंगर, रात को उठा, बीवी से कहा मैं जा रहा हूं हेवन में, और रिपीटर चलाई, मुंह में 6 गोलियां मार के हलाक हो गई। क्यों? दुनिया के सारे लोग, मैंने पिछली सदी के 100 टॉप आदमी, सेलिब्रिटीज, कहते हैं ना किसी को शौक होता है माल का, माल मिल जाए फिर शोहरत का शौक हो जाता। बहुत सारे मालदार हैं, मशहूर नहीं है, इलेक्शन लड़ते हैं, चलो मशहूर हो जाएंगे। बहुत सारे शोहरत वाले माल नहीं है, वो माल की दौड़ लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं दुनिया के जो सेलिब्रिटीज का माल और शोहरत माल। 100% रिजल्ट है डिप्रेशन, ड्रग्स, खुदकुशी। दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज जो माल बहुत ज्यादा, जापान माल बहुत ज्यादा, खुदकुशी में नंबर 1। जन्नत देखनी है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाओ, जहां आधा साल दिन रहता है, आधा साल रात। जन्नत दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, सबसे ज्यादा खुदकुशी वहां, टॉप 3। दुनिया की बेस्ट जगह जो मुझे लगती है वो न्यूजीलैंड, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बेहतरीन जगह। हम तो उसके एंड तक गए, ऑकलैंड से शुरू है आखिर तक गए। पता आखिरी कोना क्या था? जहां दुनिया खत्म होती है, वहां अमेरिका इतने 1000 माइल, ऑस्ट्रेलिया इतने माइल, फिजी इतने माइल, दुनिया का आखिरी कोना क्या? समंदर। उस आखिरी टाउन का नाम था ब्लफ, धोखा। ये दुनिया धोखा है, ये नजर का नहीं, यहाँ का धोखा है। यहाँ से आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता, यहाँ से आदमी एक ही कुरान से गुमराह हो रहा है। एक सुन्नी, एक चुन्नी, एक मुन्नी, एक देवबंद, एक भूतबंद, एक जिनबंद, पता नहीं कौन कौन से। एक ही कुरान, एक ही हमारा प्यारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही अल्लाह। आज सब झगड़ रहे हैं, दीन पे झगड़े, दुनिया पे झगड़े। क्यों? कि हम धोखे में पड़े हुए हैं। और कुरान फुरकान है, ये धोखा खोलती है। लेकिन इसके लिए मेरे प्यारों यहाँ आंखें चाहिए। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि इनकी आंखें हैं लेकिन अंधे हैं। जिस आदमी को नजर ना आना है, बाद लोगों को नजर नहीं आता इतनी दूर ना, इतनी दूर वो होता है जरा डिस्टॉर्टेड। उनकी ऐनक उतार लो और उनको सांप और रस्सी दे दो, उनको पता नहीं चलेगा। जब सांप डसेगा तो पता चलेगा। उनको सांप और रस्सी एक जैसी फीलिंग होती है। आज हम दिल से अंधे हैं। जब आदमी बीमार हो ना तो उसको मीठी चीज कड़वी और कड़वी मीठी लगती है। एंटीबायोटिक अच्छी नहीं, अम्मी जर्दा नहीं, बिरयानी नहीं, कड़वी, मुंह कड़वा है। क्यों? कि मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूँ। आज मेरे प्यारो दीन कड़वा लग रहा है, दुनिया मीठी लग रही है। 10 घंटे व्हाट्सएप पे बैठो, कोई मसला नहीं, 10 मिनट कुरान पढ़ा नहीं जाता। ग्राउंड में गया, निकलने का दिल नहीं करता। मस्जिद जाता हूँ, काटती है, जल्दी से निकलो बाहर, जल्दी से निकलो। नोट गिनता हूँ, कभी नींद नहीं आती। तस्बीह पढ़ता हूँ, नींद नींद नींद। क्यों? नोट गिनते कभी नींद आई? एक बच्चे को रात को उठाओ, 12 बजे उठो, तस्बीह पढ़ते, माँ खराब है, तस्बीह पढ़ने का दिन टाइम है। और उसको रात को उठाओ 2 बजे कि बेटा ये 10 करोड़ रुपए, एक 10,13,000 गिन, और अभी गिनता हूँ, कैसा खुश हो। तो मेरे प्यारों, ये क्या वजह है कि आज हम झगड़े बहुत कर रहे हैं? हर लाइन का झगड़ा, कौमियत का झगड़ा, इलाके का झगड़ा, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, सुन्नी, मुन्नी, सब झगड़ रहे। क्या वजह है? हम गए घर में, एक बच्चा था, उसके घर खटखटाया, ऊपर काला झंडा लगा। बड़ा अच्छा बच्चा था। कहता सईद भाई मैं तो अहले तशरी हूँ, आप मेरे घर क्यों हैं? मैं कहा मैं अहले तफरी हूँ भाई, हम तफरी कर रहे हैं दिन में बहुत ज़्यादा। हंस पड़ा, मेरे गले लगा और हमारे साथ मस्जिद में। मैं कहा आओ बैठो, तुमसे बात करें। मेरे प्यारों, झगड़े ना शैतान ने मचाए हैं। ये झगड़े बातिल ने हमें इस्तेमाल किया। हमारा दीन एक है, हमारा रब एक है, हमारा प्यारा नबी एक है, हमारे 1.25 लाख सहाबा एक है। मसला कहाँ है? मसला यहाँ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस्म में एक लोथड़ा है, जो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। गौर से सुन लो वो दिल है, गौर से सुन लो वो दिल है, गौर से सुन लो दिल है। इस दिल को ऐनक लग जाए, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। अल्लाह कहते हैं इनके दिल है, इनकी आंखें लेकिन अंधे हैं, इनके कान हैं ये बहरे हैं, इनके दिल हैं लेकिन अकल से खाली हैं। अकल यहाँ नाकिस है, अकल असल यहाँ होती है। मैंने इस अकल को बहुत इस्तेमाल किया है। ये अकल नाकिस है, इसको इसलिए कहा सबसे पहली आयत है ये ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये सिर्फ मुत्तकियों को हिदायत देती है। याद रखना, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी मसलक को, मेरे साथ आके तकवे पे बात करे, मेरे साथ आके मुत्तकियों पे बात करे। मैं चैलेंज करता हूँ, आगे बात ना करे। क्यों? कि जो मैट्रिक नहीं किया उससे मैं आगे की बात नहीं कर सकता। जिसने मैट्रिक नहीं किया उसको इंटर नहीं समझा सकते। जिसका बल्ला सीधा नहीं है उसको पुल नहीं सिखा सकते। हर गेंद मुंह पे लगेगी, पहले बल्ला सीधा करो। नमाज 11 साल बाद फर्ज हुई है, ज़कात 14 साल बाद फर्ज हुई है, शराब 14 साल बाद हराम हुई है, सूद 22 साल बाद हराम हुआ है, हज 22 साल बाद फर्ज हुआ है। पहले 15 साल इस दिल को ठीक करो। मुत्तकियों की पहली अलामत क्या है?
کیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ان کے دل بالکل زبردست ہوتے ہیں. اور آج میرے پیاروں ہم نے دل پہ محنت نہیں کی ہے. میں یقین کرو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، یہ صرف متقیوں کو ہدایت دیتی ہے، سب کو نہیں دیتی. اس کتاب کو کہا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ بہت سارے لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، یہ بہت ساروں کو جنت میں لے جائے گی. انضمام الحق گدی نشین کی نسل سے ہے. ہمیں بہت غلط سمجھتا تھا، ہمیں گستاخ رسول پتہ نہیں کیا کیا سمجھتا. اللہ نے اس کی زندگی پلٹ دی. شعیب اختر ہم سے سلام نہیں کرتا تھا. اس کو 3 دفعہ لے کے گئے مسجد میں. میں نے اس سے کہا شعیب اختر بغیر گراؤنڈ کو کرکٹر بننا کا نہیں. میں کہا بغیر مسجد کے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا، جیسے بغیر سوئمنگ پول کے تیراک نہیں بن سکتا، بغیر جہاز کے پائلٹ نہیں بن سکتا. میرے پیاروں ویسے بغیر ایمان کے اسلام نہیں سیکھ سکتا. اس لیے 11ویں سال نماز میں لی 5. اب آپ جتنے بچے بیٹھے ہو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کو ایمان قرآن سے نہیں پتا ہوگا ایمان کیا ہوتا ہے. 99% میں کعبے میں تھا، ایک لڑکا آیا، بہت اللہ کا فضل ہے، وہ مجھ سے بہت دعوت کرتے ہیں. دوسرے مسلک کا تھا، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا وہابی، وہ وہابی تھا. میرے پاس آئے گا سعید بھائی آپ سے بہت محبت ہے لیکن آپ سے کچھ سوال. میں کہا کر لو بھائی. کہتا آپ نے داڑھی کیوں کاٹی؟ داڑھی لمبی رکھے. میں کہا بھائی داڑھی لمبی یہودی رکھتے ہیں اور چھوٹی عیسائی رکھتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی 1 مشت تھی، آپ کے دست مبارک جتنی. اور حضرت عمر نے کہا اتنی داڑھی رکھو. انہوں نے فیصلہ دیا. حضرت عمر کو ہم بہت بڑا مانتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر عمر کا راستہ نہ چھوڑنا اور میرے 4 خلفائین کے پیچھے چلنا. میرے صحابہ سارے ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگ جاؤ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو میں نے کہا یہ بتاؤ داڑھی سنت ہے واجب ہے فرض ہے؟ کہتا واجب ہے. میں کہا اسلام کا کوئی واجب ہے جس کی حد نہ ہو؟ کہتا آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے. میں کہا زکوٰۃ 6% دے دوں؟ زکوٰۃ 1% دے دوں؟ میں کہا داڑھی واجب ہے، اس کی حد ہے. میں کہا بغیر حد کے تو گراؤنڈ بھی نہیں ہوتی. 2-4 سوال کیے. میں نے اس سے کہا تم اتنے بڑے بڑے سوال کرو، مجھے قرآن سے بتاؤ تقویٰ کس کو کہتے ہیں، متقی کس کو کہتے ہیں؟ فیل. 99% لڑکے فیل، جھگڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح، نعرے مار رہے ہیں پاگلوں کی طرح. متقی یہ پہلا صف ہے. بڑے بڑے حکمرانوں سے میں ملا ہوں، مسلمانوں سے. میں نے پوچھا بھائی